خبر ہے کراچی سے، جہاں پر بحریہ ٹاؤن 2 کے منصوبے پر سوالات اٹھ گئے۔ دستاویزات نے میگا منصوبے کو مبینہ طور پر مشکوک بنا دیا۔ دستاویزات کے مطابق منصوبے کے لیے 4 دیہاتوں پر مشتمل 2016 ایکڑ زمین کی منظوری دی گئی تھی۔ منظور کی گئی زمین کئی حصوں پر مشتمل ہے۔ منظوری کے برعکس مبینہ طور پر منصوبہ کئی ہزار ایکڑ پر مشتمل ہے۔ بات کر لیتے ہیں کراچی سے ہم نیوز کے بیورو چیف سید عارفین سے۔ عارفین بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق بحریہ ٹاؤن کی جو زمین ہے، جو دستاویزات جمع کرائے گئے ہیں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے، یہ زمین پیراڈائز ریئل اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کی ملکیت ہے، جس کو پیراڈائز ریئل اسٹیٹ نے بحریہ ٹاؤن کو زمین جو ہے وہ پاور آف اٹارنی پر منتقل کی ہے۔ اس منصوبے پر وزارت دفاع کے جو کی پوائنٹ انسٹالیشن ڈویژن ہے کے پی آئی ڈی ان کے شدید تحفظات ہیں، اور وزارت دفاع کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے 19 جنوری کو چیف سیکرٹری کو، اس میں کہا گیا ہے کہ اس مقام پہ پی ایف بیس بھلاری موجود ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی بیس ہے، اور اس کے ارد گرد اور دیگر حساس تنصیبات بھی ہیں۔ ان حساس تنصیبات کے اطراف تیزی سے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی جا رہی ہیں، اور یہ جو تیزی سے جاری تعمیراتی کام ہے یہ قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ مبینہ طور پر بتایا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن 2 کا جو منصوبہ ہے وہ جنگلات کی زمین پر تعمیر کیا جا رہا ہے، اور گزٹ آف پاکستان کے مطابق جن 4 دیہ پر تعمیرات کی جا رہی ہیں وہ جنگلات کی زمین ہے، اور ان دیہ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے جو این او سی جمع کرایا گیا تھا بحریہ ٹاؤن کا لیے، وہ فارم بھی اس کے لیے مکمل نہیں ہے۔ نامکمل معلومات پر ایس بی سی اے کے فارم کی خلاف ورزی ہے، اور ایس بی سی اے نے نامکمل فارم کے ہوتے ہوئے منصوبے کے لیے 2019 میں این او سی جاری کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایس بی سی اے نے بحریہ ٹاؤن کو بغیر مالکانہ حقوق کے این او سی جاری کیا ہے۔ اس وقت جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اور جو ریکارڈ پیش کیا گیا ہے وہ بھی کافی اس کے اوپر سوالات ہیں۔ جو فارم 7 اور فارم 7B ہے اس کے اندر جو معلومات درج کی گئی ہیں وہ بھی مشکوک قرار دی جا رہی ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ زبانی دعووں کے بنیاد پر جو زمین کے کاغذات ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور اسی طریقے کے دعوے 2005 میں جب کیے گئے تھے تو اینٹی کرپشن نے مختلف مقدمات جعل سازی کے قائم کیے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر بحریہ ٹاؤن کے جو منصوبہ ہے جس کے اوپر مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ حیرت انگیز طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن 2 کا منصوبہ ہے اس کے جو 2 دیہ ہیں ان کو 2012 میں جو لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے این ایچ اے کو حوالے کیا تھا، اور این ایچ اے جو لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ کسی بھی پرائیویٹ زمین کو سرکاری محکمے کے حوالے نہیں کر سکتے، کہ یعنی ایل یو ڈپارٹمنٹ کا یہ اقدام بتاتا ہے کہ یہ زمین سرکاری تھی جسے محکمہ این ایچ اے کے حوالے کیا گیا، اور اس کی جو حوالے کی گئی کی زمین تھی اسے منسوخ کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے اس نے زمین کی خریداری کے لیے سندھ حکومت کو جو پیسے دینے تھے اس کی ادائیگی نہیں کی گئی تھی، اس لیے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن اس منسوخی کو این ایچ اے نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور اس میں سندھ ہائی کورٹ نے جو این ایچ اے کا موقف تھا اسے برقرار رکھا، اور جو معطل کی گئی زمین تھی لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کو اس کو مسترد کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید عارفین، ہمیں آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بحریہ ٹاؤن 2 کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ کے سرکٹ کورٹ حیدرآباد میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ پٹیشن حیدرآباد کی رہائشی صلاح الدین کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ بحریہ ٹاؤن 2 کے منصوبے پر مبینہ طور پر سوالات اٹھ چکے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن 2 کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ کے سرکٹ کورٹ حیدرآباد میں پٹیشن دائر ہے۔ پٹیشن حیدرآباد کی رہائشی صلاح الدین کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 16 محکموں، سرکاری افسران اور بحریہ ٹاؤن کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں درخواست گزار کے وکیل فیاض علی میٹلو۔ فیاض صاحب، اس پٹیشن سے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ بالکل سماعت ہے اس پٹیشن کی، یہ لگی ہوئی ہے پٹیشن 3 نمبر پر حیدرآباد جو سرکٹ کورٹ ہے وہاں پر ڈویژن بینچ میں۔ پٹیشن میں پٹیشنرز کی طرف سے کچھ خاص گراؤنڈز لیے گئے ہیں کورٹ میں ڈاکومنٹس اور دستاویزات کے ساتھ۔ ان میں ایک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس میں کی پوائنٹ انسٹالیشن ڈویژن کی طرف سے منسٹری آف ڈیفینس نے سندھ گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہاں پر سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں ڈیفینس کے جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس طرح کی ڈیولپمنٹ سے، اور اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کو کے پی آئی ڈی کے اتھارٹیز کے ساتھ کنسلٹ کریں۔ سندھ گورنمنٹ کو یہ اس خط کے ذریعے کہا گیا ہے۔
اس کے ساتھ انہوں نے ایک چیز یہ ریز کی ہے کہ جو ایس ڈی سی ہے اس نے یہ اپروول دیا ہے بغیر ویریفائنگ دی اونرشپ آف دا لینڈ، کہ اس کی زمین واقعی وہ اون کرتے بھی ہیں بحریہ ٹاؤن، اور جو پیراڈائز پرائیویٹ ریئل اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جس نے بحریہ ٹاؤن کو پاور آف اٹارنی ایشو کیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز جو انہوں نے ریز کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ 1966 میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو سندھ گورنمنٹ نے دی تھی، اور یہ فارسٹ لینڈ ہے جس پہ سروے آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے احکامات پر ایک میپ بنایا ہے اور ڈیمارکیشن کی ہے، جس میں نظر آتا ہے کہ اسی ڈے کے اندر اسی ایریا میں جہاں پر یہ بحیرہ ٹاؤن کراچی کا 2 کا جو لے آؤٹ پلان اپروو ہوا ہے وہ فارسٹ لینڈ ہے اور فارسٹ کی زمین نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک ایسے انکشافات ہیں جو دستاویزات جو سرکاری اداروں کے اندر جو ریکارڈز موجود ہیں ان سے نظر آتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں جس کے اوپر یہ لینڈ کے پیسز ہیں جن پر یہ لے آؤٹ پلان اپروو ہوا ہے یہ اپیرنٹلی فارسٹ زمینیں ہیں، فارسٹ کی ہیں۔ تو ایک یہ بھی اس میں گراؤنڈ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جس بنیاد پہ یہ انٹریز رکھی گئی ہے وہ بنیاد یوزلی یہ ہے کہ جو جن اونرز نے سیل کیا یہ لینڈ پیراڈائز ریئل اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کو، ان کی خریداری کے جو مالکان ہیں ان کے جو بیسز ہیں انٹریز کے وہ یہ ہیں کہ کسی کے زبانی بیان کے اوپر کنسرن مختار کار اور ریونیو اتھارٹیز نے یہ انٹریز ان کے نام پہ رکھی تھیں، اور پھر وہ سبسیکوینٹلی سیل ہوئی ہے پیراڈائز ریئل اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کو جس نے بحیرہ ٹاؤن کو پاور آف اٹارنی دیا ہے۔ تو وہ زبانی جو بیانات کے اوپر انٹریز رکھی جاتی ہے وہ مشکوک ہوتی ہے، اور اس طرح کی انٹریز کو بوگس انٹریز کا ایک قانون ہے سندھ گورنمنٹ پروونشل اسمبلی سندھ کا جس کے تحت اس کو کینسل کیا جاتا ہے۔ اور سملرلی جو پہلے انٹریز ہوئی تھی اس کی اینٹی کرپشن اداروں نے اینٹی کرپشن کے کیسز بھی دائر کیے تھے اسی طرح کی زبانی انٹریز کے بنیاد پر زمین کی ملکیت کے اوپر۔ اور اس میں ایک اور چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو یہی زمین ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے 2012 میں اسٹیٹ لینڈ کلیم کرتے ہوئے ڈائریکشن دی تھی ڈی سی جامشورو، ڈی سی ملیر اور ڈی سی ٹھٹا کو، اسپیسیفکلی ڈی سی جامشورو کو، کہ آپ یہ این ایچ اے کے فیور میں انٹریز ٹرانسفر کریں اور یہ زمین ایز اے این ایچ اے سپر ہائی وے کے نام پہ آپ اپنے ریکارڈ میں اپڈیٹ کریں۔ اور بعد میں اس کو 2017 میں سندھ گورنمنٹ نے اس ارلیئر خط کو کینسل کرنے کے لیے کہا اس گراؤنڈ کے اوپر کہ این ایچ اے نے سندھ گورنمنٹ کو پیمنٹ نہیں کی۔ تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نہ صرف زمین کو کلیم کرتی ہے کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے، مگر اگر سندھ گورنمنٹ یہ زمین پبلک انٹرسٹ میں این ایچ اے کو دیتی ہے تو این ایچ اے سے پیمنٹ بھی کلیم کرتی ہے اسی زمین کی۔ تو یہ ایسے گراؤنڈس ہیں جو پٹیشنر نے اپنے پٹیشن میں ریز کیے ہیں، اور کل کورٹ نے سبھی اداروں کو بلایا ہے انکلوڈنگ سندھ گورنمنٹ کے چیف سیکرٹری، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری، اور جو بورڈ آف ریونیو کے سینئر ممبر ہیں ان کو، اور آپ کے منسٹری آف ڈیفینس کو، سروے جنرل پاکستان کو، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کراچی کو، ڈی آئی جی پولیس کو، آئی جی پولیس سندھ کو، کہ آپ ان کے جوابات جمع کرائیں اور ان کا پٹیشن کا جواب دیں۔ اور کل امید ہے کہ کوئی بہتر اس میں ڈیسیشن آئے گا، اور لوگوں کے ساتھ جو پوٹینشیل جو اس میں الاٹمنٹس جو بک کریں گے جو لوگ بحیرہ ٹاؤن 2 میں، ان کے جو پیسے اس میں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہوں گے وہ امید ہے کہ کورٹ پروٹیکٹ کرے گی۔ بہت